الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ وقال اللہ تعالیٰ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال اللہ تعالیٰ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ وقال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا۔ وقال عليه الصلاة والسلام إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب فرضيها كان كمن شهدها۔ وقال عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إلى جبرائيل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها، فقال يا رب إن فيهم عبدك فلانا لم يعسك طرفة عين، فقال اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے، اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کا اصل پتہ صرف اللہ پاک کو ہوتا ہے، باقی لوگوں کو جتنا بھی اللہ پاک بتا دیں۔ اور ظاہر ہے اللہ جل شانہ براہ راست کسی کے ساتھ کلام نہیں فرماتے، لیکن وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں سے کلام فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آتی رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ کرتے رہے، اور جب جمع ہو گیا تو اس کا نام قرآن ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ہر چیز اترتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول، اپنے عمل اور اپنے تقریر سے فرما دیتے۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو اس کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے دیا یا روک دیا، دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کرنے دیا تو وہ بھی ریکارڈ ہو گیا، روک دیا وہ بھی ریکارڈ ہو گیا۔ ان کو تقریری احادیث کہتے ہیں۔ پھر یہ حدیث شریفہ جمع ہو گئی، صحابہ رضوان کے وقت میں بھی بعض حضرات اس کو لکھنے لگے تھے،
بعد میں یادداشت میں رکھی. تو یہ بعد میں محدثین حضرات جو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تھے، ان کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے اس کو جمع فرما دیا، محفوظ ہو گئے. دیکھیں اس وقت ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، کمپیوٹر کے اور ریکارڈنگ کے اور لاؤڈ سپیکر کے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں. اس وقت یہ وسائل نہیں تھے اور ضرورت تھی. ہم جیسے باتوں کو ریکارڈ کرنے کی حیثیت کیا ہے، اور اگر آپ سسم کے وقت میں ریکارڈر ہوتا تو کیا بات ہوتی. ہاں جی، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو وہ باتیں محفوظ ہو جاتی. لیکن بہرحال اللہ کا دین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ جل شانہ راستہ دے دیتے ہیں جو کام کروانا ہوتا ہے. تو ان حضرات کو اتنی صلاحیتیں دے دی کہ وہ یہ کمی پوری ہو گئی. اب کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں صرف. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخار تشریف لے جاتے ہیں تو بخارا میں اور بھی محدثین تھے. تو اس بات کو جانچنے کے لیے کہ آیا واقعی یہ ڈیپینڈیبل ہے یا نہیں ہے، ان کی فقاہت اور ثقافت کتنی ہے، تو علماء کرام جمع ہو گئے حدیث کے ان کے امتحان لینے کے لیے. 100 افراد کو تیار کیا. ہر ایک نے حدیث کا شریف کا متن صحیح، لیکن راویوں میں گڑبڑ، آگے پیچھے کر دیے، کسی کا کس کے ساتھ ملا دیے، کسی کا کس کے ساتھ ملا دیے. ایک نے پڑھ لیا حدیث شریف، ان سے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فرمایا میں نے نہیں سنا. اب عوام جو ہے نا وہ تو متن کو دیکھتے ہیں، محدثین متن کو نہیں، روایت کو دیکھتے. کس نے کہا ہے، کیسے کہا؟ مثلا الصلاۃ عماد الدین صحیح حدیث ہے، لیکن اگر راویوں میں کوئی گڑبڑ کر لے تو حدیث نہیں رہے گی. وہ کسی کا بھی قول ہو سکتا ہے. اس وجہ سے بعض اچھی باتیں حدیث کے نام سے مشہور لیکن وہ حدیث نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا یہ میں نے نہیں سنا. دوسرے نے پڑھا، فرمایا یہ میں نے نہیں سنا. تیسرے نے پڑھا، یہ میں نے نہیں سنا. چوتھے نے پڑھا. لوگ حیران ہے کہ سنا، آخر نہیں سنا. یہ ہے سنا کیا آخر؟ جب 100 پورے ہو گئے تو فرمایا کہ آپ نے آخر پر کیا سنا ہے؟ کہ جو میں نے سنا ہے وہ میں بتاتا ہوں. انہوں نے اب دیکھو بالکل وہی پہلے سے شروع کیا. انہوں نے یہ کہا اصل میں یہ ہے، انہوں نے یہ کہا اصل میں یہ ہے، انہوں نے یہ کہا اصل میں یہ. 100 کے 100 اسی ترتیب سے بتا دی. کر سکتے آج کل کوئی؟ نہیں ہو سکتا، امپاسبل. وہ لوگ اسی کے لیے بنے ہوئے تھے. فقہ اللہ تعالیٰ نے فقہا پیدا فرمائے، ان کو پھر وہ چیز عطا فرمائی، اور وہ بھی ضرب المثل. اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ کے سامنے کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا. ان کے استاذ محدث، ان سے مسئلہ پوچھا. حضرت نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے. استاد نے پوچھا کہاں سے بتایا، ریفرنس کیا ہے؟ میں آپ حضرات سے سنا.
وہ صحیح ثقہ لوگ تھے، تعریفوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے. فون فرمایا میں نے تو تمہیں یہ نہیں بتایا، میں نے تو تجھے یہ نہیں بتایا. یہ حضرت آپ نے فلاں حدیث شریف مجھے بتائی تھی. جی بالکل. فلاں حدیث شریف، جی بالکل. فلاں حدیث شریف، بالکل. ان تینوں کو ذرا تھوڑا غور کر لے سے یہ مسئلہ نہیں بنتا. آپ استاذ کو ہاں بالکل بالکل یہی بنتا ہے. پھر ان کا تاریخی فکرہ ہے، تاریخی فکرہ ہے. اللہ رحم کرے فقہا پر. یہ معالجین ہیں اور ہم دوا ساز ہیں. ان نسخے ہم دیتے ہیں لیکن علاج یہ کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کیمسٹ. اب دیکھیں کوئی شخص کیمسٹ ہونے میں بہت اونچا ہے، ان کو سارے دوائیوں کے نام یاد ہے، کیا چیز ہے کیا چیز اس میں، یہ سب کچھ ان کو پتہ ہے، لیکن وہ علاج نہیں کر سکتے. دوسرا ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ان کو کسی دوائی کے انگریڈینٹس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کس لیے، تفصیلات کا پتہ نہیں. اس ڈاکٹر سے لوگ وہ نہیں کر سکتے شکایت، کیونکہ اپنا فرض صحیح پورا کر رہے ہیں. اس کیمسٹ سے بھی کوئی وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اپنا فرض صحیح پورا کر رہے ہیں. اگر اس معالج کو کیمسٹ کی طرح دوائیوں کے لسٹ سے نہیں معلوم تو لوگ ان کو ملامت نہیں کرتے. اور اگر کیمسٹ معمولی شخص کا بھی علاج نہیں کر سکتا معمولی بیماری کا تو اس سے بھی کوئی گلہ نہیں کرتا. لیکن ہاں ایک ہمارے لوگ ہیں کہ امام بخاری کو فقیہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ ضرور فقیہ بھی ہوگا، اگر وہ محدث ہے تو فقیہ بھی ہوگا. حالانکہ انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں فقیہ ہوں. اور ائمہ فقہ کے جو انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا محدثین ہیں. ہاں محدثین کا نام لیتے کہ کیسے لیا ہے، ریفرنس بتاتے ہیں، تو ان پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ اپنے چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے آپ اس میں گلہ کر سکتے ہیں. ایک انجینئر اگر انجینئرنگ کا پروجیکٹ خراب کر لے اس سے آپ گلہ کر سکتے ہیں، اس کو ملامت کر سکتے ہیں اگر اس سے ریلیونٹ پروجیکٹ ہے اس کا. لیکن اگر آپ اس پہ ڈاکٹر کو لگا دیں، اوپر ڈاکٹر سے گلہ کرے تو ڈاکٹر کو آپ سے گلہ کرنا چاہیے کہ آپ میرے پاس اس مقصد کے لیے کیوں آئے. بھئی آپ کراکری کی دکان پر جا کر اس سے پیراسٹامول مانگے تو آپ کو کیا کرے، منہ پر تپڑ ہی دے گا نا کہ کیا کر رہے ہو، آپ کدھر آئے ہو، نظر بھی آتا ہے آپ کو یا نہیں آتا. تو لکل فن رجال، ہر چیز کے لیے لوگ ہیں. خیر یہ بات لمبی ہو گئی لیکن ضروری بات تھی. تو اب اس کے بعد تیسری بات آتی ہے، اس پر عمل. علم تو ہو گیا، قرآن آیا، حدیث آیا، حدیث شریف سے فقہ بن گیا قرآن و حدیث سے. اب عمل کے لیے سارا مسائل تیار ہو گیا، لیکن کوئی اس پر عمل نہ کرے اور مسالے ویسے ٹھنڈا ہو جائے بولے خراب ہو جائے، پھر ہاں جی مطلب اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے. جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے اس مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کریں. خیر تو میں اس کر رہا تھا کہ اب عمل کی بات ہے. تو عمل کے لیے بات یہ ہے کہ عمل ہر انسان کر سکتا ہے. اگر اس کو کوئی روکے نہیں، اگر اس کو کوئی روکے نہیں، ہر انسان عمل کر سکتا چاہے تو. اب یہ بات ہے کہ ایمان اگر نہ ہو تو پھر چاہے گا ہی نہیں کیونکہ اس کو ایمان ہی نہیں. لیکن اگر ایمان ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اور حساب بھی ہوگا اور اچھے اعمال والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال والے دوزخ میں جائیں گے، اس کو ان تمام چیزوں پر ایمان ہو، عمل کرنا چاہے گا. لیکن عمل کرنے میں رکاوٹیں اگر ہوں تو اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ تو ہمارے نفس ہے.
نفس جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں سوچے گا، وہ اپنی مزوں کے لیے سوچے گا، اپنے شہوات کے لیے سوچے گا. اس کو آپ کے یعنی کامیابی سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں بس وہ مجھے مل جائے. کسی نے پوچھا دو کیا ہوتا ہے؟ بھوکے نے کہہ دیا 4 روٹیاں. حالانکہ صرف دو کا پوچھا تھا، اس کو تو روٹی کا خیال ہے نا. تو اس وجہ سے جو لوگ اپنے نفسانی اغراض میں منہمک ہیں، جب ان کو عمل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نفسانی اغراض ان کو ڈیٹریکٹ کر لیتے ہیں، کسی اور طرف متوجہ کر لیتے ہیں. مثلا ایک شخص ذکر کرنا چاہتا ہے، پنڈی سے لاہور جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے جی ذکر میں کر سکتا ہوں، تسبیحات میں ذکر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ سینری وینریوں کو دیکھنے کا بھی شوق ہے. اب باہر دیکھ رہا ہے، انہی میں منہمک ہو گیا، چلو ذکر بول گیا. اس میں تقریباً 50-60 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے ذکر کرنا تھا. پھر اس کے ساتھ کسی نے بات چیت شروع کی، کوئی سیاسی ڈسکشن، اس میں بھی بہت خوش ہوتا ہے. اچھا وہ ڈسکشن شروع ہو گیا تو لاہور تک ڈسکشن چلتی رہی. پتہ چلو اوہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ کیا ہوا؟ یہ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ اس کو اپنی نفسانی خواہشات نے اپنی طرف متوجہ رکھا. تو سب سے پہلے ہمارا دشمن تو نفس ہی ہے، پھر اس کے بعد شیطان ہے. شیطان خارجی ہے، نفس داخلی ہے. اور شیطان اسی نفس کو استعمال کرتا ہے. شیطان براہ راست وسوسہ نہیں ڈال سکتا، وسوسہ ڈالے گا بھی تو اس کا اثر نہیں ہوگا. مثلا ایک ڈاکٹر کے لیے اسٹیتھوسکوپ کی اہمیت ہوتی ہے. آپ اس کو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا سلائیڈ رول ہے، وہ کہتا ہے مجھے سلائیڈ رول کی حاجت ہوگی، مجھے تو اسٹیتھوسکوپ چاہیے. تو اس طریقے سے جس چیز میں کسی کی دلچسپی نہ ہو تو ظاہر مطلب اس کے ذریعے سے کسی کوئی ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا. تو شیطان جو ہے نفس کی خواہش کو لے کر اس پہ وسوسے ڈیزائن کرتا ہے اور اس میں بڑا ماہر ہے. ایسا زبردست وسوسے ڈیزائن کر لیتا ہے کہ اس میں لوگ پھسل جاتے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہوا. تو ان چیزوں، ان سے، نفس اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانا یہ آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ محنت ہے. آپ اگر کسی باغ میں چلے جائیں اور باغ میں آپ کو بہت خوبصورت پودے مل جائیں، پھولوں کے اور پھلوں کے، آپ کو درخت مل جائیں بہت آرگنائزڈ، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا باغ ہے، لیکن اس باغ کے پیچھے کسی کی محنت ہے. وہ محنت اگر نہ ہوتی تو یہ باغ نہیں ہو سکتا تھا. پسند آپ کو ضرور ہے لیکن اس کے لیے جو محنت ہے اگر وہ کسی نے کیا ہو تو پھر وہ آپ کو مل سکتا ہے. اور اگر آپ بھی اس قسم کا باغ بنانا چاہتے ہیں پھر آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. تو اس طرح بعض لوگ کے بڑے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو آدمی خوش ہوتا ہے. اب آدمی کہتا ہے دیکھو نا کیسے اچھا آدمی ہے، اچھے اعمال کرتے ہیں. تو بھائی آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے؟ آپ بھی کریں. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے جی کہاں، جی ہم کہاں. ہاں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پروسیجر ہے، تھرو پراپر چینل کام کرنا پڑتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نفس کی تربیت. نفس کی تربیت. نفس کی تربیت اگر نہ ہو تو شیطان کے حوالے ہوتا ہے آدمی. اور جب نفس کی تربیت ہو جاتی ہے تو شیطان لاکھ وسوسے ڈالے اس کی کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوتی. وہ بالکل ایسے جیسے ہوا کی طرح آگے اور ہوا کی طرح چلا گیا، بس اس کا کوئی اثر ہی نہیں لیتا. وہ چیخ چیخ کر مطلب وہ اپنے اثر ڈالنا چاہتا ہے لیکن نہیں ہوا. اور دوسرے لوگ جو نفس کی خواہشوں میں پنسے ہوتے ہیں اس کے لیے بہت آسان ہے. وہ کوئی اس کے مطابق وہ چیز ڈیزائن کر کے بس اس کو جو ہے نا اڑا دینا. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایمان لانے کے لیے ایک شخص آ رہا ہے، راستے میں اس کو اپنا ایک دوست ملتا ہے، وہ دوست سے پوچھتے کدھر جا رہے؟ کہتے مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ جی بس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے۔ او اچھا مسلمان بن رہا ہے جی، وہ تو پھر آپ نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ جی پڑھ لوں گا۔ آپ کو تو روزے رکھنے پڑیں گے۔ جی کر لوں گا۔ آپ کو زکوٰۃ دینے پہ؟ اچھا ٹھیک کر لوں گا۔ مطلب وہ ہر چیز کے لیے کر لوں گا ساری چیزیں اس نے بتائی۔ آخر میں اس نے کہا شراب چھوڑنی پڑی، اس وقت شراب پہ پابندی لگ گئی۔ اس نے کہا اس کے لیے ذرا دل میں ابھی چیزیں باقی ہیں، چلو اس دفعہ نہیں مسلمان ہوتا ہے، اگلے سال میں آؤں گا تو پھر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور اگلے سال سے پہلے ہی مر گئے۔ کس چیز نے خراب کر دیا؟ شراب کی طلب نے، نفس کی ایک خواہش نے۔ باقی سب چیز خواہش ہے، اس کے لیے کچھ نہیں تھی، لیکن یہ اس کے لیے بن گیا ہرڈل، تو کام خراب ہو گیا۔ تو اس طرح کوئی نہ کوئی چیز کسی کے لیے ہوتا ہے جس کے ذریعے سے شیطان اس کو مس گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم لوگ نفس کے چکر میں آ کر اپنا سب کچھ کھو سکتے ہیں۔ تو اب اپنے آپ کو اس پر رکھنا، یعنی اصلاح کرنا اپنی، اور دوسروں کی کو بھی یہ صحیح باتیں پہنچانا، یہ لازم ہے۔ دیکھو نا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس میں دو باتیں جو ہے نا وہ تو سب کو معلوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا۔ لیکن بعد کی جو دو باتیں وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی حق بات کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ میں نے پہلے بات کس چیز سے شروع کی تھی؟ دو چیزیں ہیں دنیا میں، دو چیزیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ باطل سے بچنا ہے، حق کو اپنانا ہے، حق کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پر حق کو تو آپ نے خود حاصل کر لیا، یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں تو یہاں گیا، لیکن وہ تواصوا بالحق کی، اسی حق کو دوسرے تک بھی پہنچانا ہے، یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، میں آپ کو سناتا ہوں دوبارہ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، یعنی خیر کے امر کر لے اور برائی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خیر کی طرف دعوت دینا یہ ایک شعبہ ہے، اور برائی سے روکنا۔ کچھ لوگوں کو اس کے لیے اپنے آپ کو یعنی تیار رکھنا پڑے گا کہ وہ حق کی بات لوگوں تک پہنچائے، اور جو باطل ہے اس سے اپنے آپ باطل سے ان کو آگاہ کر لیں، ہاں جی، کہ یہ باطل ہے اس سے بچو، اور جو حق ہے اس کو اپناؤ۔ اور پھر اس کے اوپر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسائل تو پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ شیطان و نفس موجود ہے، تو اتنا آسانی سے نہیں مانیں گے۔ ممکن ہے آپ کو تکلیف بھی دینا چاہے، آپ کو نقصان بھی دینا چاہے، آپ کے خلاف باتیں بھی کرنا چاہے، تو اس پر صبر۔ ہمارے رشتہ دار تھے، اب تو خیر ریٹائر ہو گئے، کرنل ریٹائر ہو گئے، ڈاکٹر بھی تھے، تو میرے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ تو اس طرح دینی باتیں کرتے ہیں تو جب بھی میرے ساتھ ملاقات ہوگی کہتے اپنا ٹیپ نہیں چلانا، اپنا ٹیپ نہیں چلانا۔ تو مطلب پہلے سے اس کو پتا بھائی میں یہ باتیں نہیں سننا چاہتا تو جو باتیں کر رہا ہے میں نہیں سننا چاہتا، وہ صاف کہہ دیتے۔ اور ایک شادی تھی نا، تو مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، ان کی کزن کی تھی، تو مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، تو مجھے بہت جلدی سلایا تھا کہ ہمارے کاموں میں مخل نہ ہو۔ میرے لیے اتنا ایک کمرہ بہت اچھی طرح ارینج کر کہتے جی آپ کو نیند آ رہی ہے آپ سو جائیں۔ ہاں جی، مجھے بہت پتہ ہے کہ اگر میں ان کو کہوں گا بھی تو مانیں گے تو نہیں، کیونکہ پریپیئرڈ ہے۔ تو یہ باتیں اس طرح ہے کہ بعض لوگ بالکل، تو ایسے لوگ بعض دفعہ کمنٹس اس طرح کر لیتے ہیں، بعض لوگ اس قسم کی باتیں
کر لیتے، بعض دفعہ زبانی سے بات کچھ آگے بھی بڑھ جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دل پہ نہیں لینا، بلکہ اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ ضروری ہے، کیونکہ صبر کے ذریعے سے ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر صبر نہ کیا جائے تو ہر پوائنٹ جدال کا ہے، ہر پوائنٹ لڑائی ہے، پھر تو آپ کام کیا کریں گے؟ تو جو صبر کرتا ہے وہ آخر اس کے بعد حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب جماعت میں چل رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تو کوئی تھے اس طرح، تو اس کو دھکا دیا نا، گر گیا، نالی میں گر گیا، وہاں سے اٹھے، اپنے کپڑے وپڑے کر لیا، ہٹا دیا، پھر کہا جی اب تو آپ کا شوق پورا ہوگا تو میری بات سن سکتے ہیں نا، اب تو آپ کا شوق پورا ہو گیا، اب تو میری بات آپ سن سکتے ہیں نا۔ تو بہت شرمندہ ہو گیا کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے واقعی اس کی بات سنی، جب اس کی بات سنی تو اس کے دل پہ اثر بھی ہو گیا، اور پھر وہ بڑے کام آدمی بن گیا۔ کوئٹہ میں اس طرح واقعہ ہوا تھا، وہ ماشاءاللہ پھر مرکز کا بہت نمایاں آدمی تھا جو اس قسم کے طریقے سے آیا تھا۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ شرمندگی پھر ہوتی ہے تو یہ صبر کرنے کا ہی پل ہے، یہ صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہ میدان جیت لیتا ہے۔ آج کل کی دنیا کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں نروز گیم، ہاں جی نروز گیم، مطلب انسان کے نروز کتنے اسٹرانگ ہے، وہ کتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں، کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جو برداشت کر لیتے ہیں وہ اپنے کام کو ماشاءاللہ پورا کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا تقریباً 43 سال افغانستان میں لڑائی رہی، 43 سال کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ نروز گیم ہی تھا، مطلب یہ کہ اتنا تکلیفیں برداشت کرنا اور ایسے، ہاں جی، تو اللہ پاک نے پھر فتح بھی دے دیا، اور فتح بہت نمایاں طریقے سے دے دیا۔ تو مقصد یہ کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صبر کا مطلب ہو تو واقعہ تو ہو نا صبر، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے بھی مدد آتی ہے۔ تو خیر یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے اور منکرات سے بچائے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ اور نیز ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بابت کہنے سے، یعنی جھوٹ بولنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ واقعی ان کی عادت بری ہے۔ اصل میں یہ یہودیوں کا بھی اس طرح ہوتا تھا نا، مشائخ بھی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، تو ان کو ربانیین کہتے تھے۔ تو وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کو بجائے صحیح کہنے کے اپنے مقصد کی بات بتاتے تھے۔ اب بھی جو ہے نا مطلب دو قسم کے علماء ہیں، کچھ علماء حق ہے اور کچھ علماء سو ہے۔ علماء حق جو ہوتے ہیں وہ حق بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ہاں جی۔ اور جو علماء سو ہوتے ہیں وہ آپ کے مرضی کے مطابق بات کرتے ہیں، کہ آپ کا نفس جو چاہتا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا تھا کہ وہ ایک نواب صاحب تھے، تو ان نے لوگ پالے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک صاحب کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اگر میں کوئی بات کروں تو آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کا لیے کچھ، اگر اس میں غلطی ہو تو غلطی کو دور کر کے جسٹیفائی کرنے کی ڈیوٹی تھی۔ تو ایک دفعہ نواب صاحب بڑے اس میں آ گئے نا، اس میں ہنگ میں آ گئے، اور اس نے زبردست قسم کی بات چلا دی جھوٹ کی، کہ وہ میں نے جو شست باندھا نا، تو گولی جو ہے نا اس کے ہرن کے سم کو چیرتے ہوئے اس کے ماتھے میں گھس گئی۔ اب سم کو چیرتے ہوئے ماتھے میں گھسنا، یہ تو قریب تھا کہ لوگ ہنس پڑتے، لیکن وہ جو ڈیوٹی پہ مامور تھا اس نے کہا جی حضرت قبلہ، وہ اس وقت اپنا سر کھجلا رہا ہوگا، اپنا ماتھا کھجلا رہا ہوگا، ہرن اپنا ماتھا کھجلا رہا ہوگا، مطلب سم۔ تو اب ظاہر ہے مطلب اس نے جسٹیفیکیشن بنا لی، پشتو میں کو کہتے اور تو پرتوک جوڑو، ہاں جی۔ تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ پھر وہ کوئی نہ کوئی اس طرح نظام چلا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو برائی کے لیے یہ چیزیں بناتے ہیں، جن میں جاوید غامدی آج کل نمبر 1 ہے،
کوئی بھی برائی کو جسٹیفائی کرنا ہو تو اس کو کال کر لے، شرطیہ طور پر اس کا کوئی وہ فیور والی بات وہ کر دے گا کہ ہاں یہ اس میں کوئی حرج نہیں، موسیقی میں کوئی حرج نہیں، شراب میں کوئی حرج نہیں، ہاں جی، مکس گیدرنگ میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ میں تو بڑا حیران ہو گیا، حرم شریف میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے تھے، وہ ماسکو سے آئے تھے، ماسکو میں ڈاکٹر تھے، مسلمان تھے، تو ظاہر ہے وہاں کے مسلمان تھے جو یعنی برائے نام، تو اس نے بغیر شادی کے تقریباً 30 سال سے ایک لڑکی کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، تو مجھ سے بات کی، میں نے کہا بھئی فوراً جا کر، وہ کہتے وہ عیسائی ہے، میں نے کہا جو بھی عیسائی بھی ہے لیکن آپ اس کی شادی ہو جائے گی، آپ اس کے ساتھ نکاح کریں فوراً۔ میں نے ظاہر یہی میں کہہ سکتا، کہتے میں نے جاوید غامدی، وہ میرے دوست ہے، اس کو میں نے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا اب چلو اس کا بھی کوئی حرج نہیں، اب بتاؤ پھر کس چیز کی حرج ہے؟ ہاں جی، یہ مطلب یہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کو کہتے ہیں اباہیت، اباہین، مطلب جو ہے نا یہ ہر چیز کو جائز کرنے والے، ہر چیز کو جائز کرنے والے، یہ مطلب ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے یہاں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آئے اس پہ اعتراضات کرنا، اس پہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح اور یہ اس طرح، جہاد مسئلہ کا تو نہیں یعنی وہ جہاد ختم ہو گیا، یہ وہ اس وقت کے ریاست اب تو نہیں ہے، ہاں جی، اس طرح مطلب یہ ہے کہ مدرسوں کے بارے میں، اس طرح دوسرے کے بارے میں نہیں، کہاں قرآن میں کتنے کس قسم کا مدرسہ ہو، ہاں جی، مطلب اس کے بارے میں شک و شبہات ڈالنا، اور جو کلیئر برائیاں ہیں ان کے بارے میں، تو ایسے لوگ ہیں، ان کو کہتے ہیں علماء سوء۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے برے لوگ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی باتیں پوچھا کرتے ہیں، پھر فرمایا سب سے برے لوگ علماء سوء ہیں، جو دنیا کمانے کے لیے دین کو بیچتے ہیں، جو دنیا کمانے کے لیے دین کو بیچتے ہیں۔ تو یہود میں بھی اس طرح تھے، نصارہ میں بھی ایسا تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے ایک وفد عیسائیوں کا آ رہا تھا، ان میں جو پادری تھے اس کے بھائی، وہ ذرا ون ڈائمینشنل آدمی تھا، تو ان کے رواج یہ تھا کہ اگر کوئی ان کو گھوڑا بتکتا تو اپنی دشمن کو گالی دیتے، تو اس کا گھوڑا بتکا تو انہوں نے اعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تو اس کے بھائی جو پادری تھے اس نے کہا کہ ان کو گالی نہ دو، انہوں نے کہا میں کیوں نہ دوں، ہمارا دشمن ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ پیغمبر ہے، تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہو گئی، اگر وہ پیغمبر ہے تو پھر آپ لوگ ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تھے تو ون ڈائمینشنل نا، مطلب ظاہر ہے وہ تو وہ والی بات تو نہیں تھی، ہاں جی، تو اگر وہ پیغمبر ہے تو آپ ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو نا یہ سارے مراعات وغیرہ پر نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا اچھا، بس اچھا کہا، اور گھوڑے کا رخ چینج کیا مدینہ منورہ کی طرف، اور دوڑنے لگے، دوڑتے 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 مدینہ منورہ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، پھر بعد میں ایک جہاد میں شہید ہوئے۔ یہ پیور آدمی تھے، مطلب ظاہر اس کو جب تک معلوم نہیں تھا تو مخالف تھے، جب اس کو پتہ چلا کہ میرا بھائی جو مخالف ہے اس کے باوجود اس کو پیغمبر کہتا ہے تو پھر اور کس ثبوت کی ضرورت ہے؟ صرف دنیا کے لیے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ تو اس کے ذہن میں یہ بات سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا اگر حق ہے تو پھر حق ہے، اور اگر باطل ہے تو پھر باطل ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا کامیاب ہو گئے۔ خالد بن ولید علیہ السلام کا بھی تھا نا کہ کتنی مخالفت کی تھی، ان کی وجہ سے پورا احد کا جنگ کا پلٹا پانسا تھا، واجب، لیکن جس وقت پتہ چل گیا تو بس پھر یہ حالت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے لیے بہت مطلب جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ میں آپ کو بتاؤں، قدم قدم پر باطل کی دعوت ہے، قدم قدم پر باطل کی دعوت ہے۔ آپ ذرا بر گھر سے باہر نکلے تو بس باطل کی دعوت ہی دعوت ہے، ہر چیز میں، ہاں جی۔
تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مطلب ظاہر ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا پروگرام جو ہے ہمارے اس وقت یہ 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک پورے ہفتے میں ایک پروگرام ہے لیڈیز کے لیے۔ وہ لیڈیز جو آپس میں ملتی ہیں اور یا واٹس ایپ یا مطلب جس کو جو ہے نا وہ اپنے موبائل وغیرہ دیکھتی ہے اور کیا اپنے سہیلیوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے، وہ مسلسل کے باطل کا جو انفارمیشن آ رہا ہے، اس کے لیے پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ کافی ہے۔ یہ 1 گھنٹہ کیسے اس کو روک لے گا؟ اب اگر اس 1 گھنٹے کو ہم 2 گھنٹے کر لیں نا تو لوگ چیخ اٹھیں گے، وہ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ لیکن وہ جو مسلسل ہو رہا ہے اس پہ کوئی کچھ نہیں کہتا کہ وہ کتنا ہے۔ تو یہ جتنا ہمارا ہے بہت کم ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے والی بات ہے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ کبھی تو کسی کے کان میں صحیح بات پڑ جائے اور اس کو توفیق ہو جائے اور وہ اس پر سوچنا شروع کر لے اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کر لے، تو اللہ پاک ان کے لیے رستہ بنا لے تو کام بن جائے گا۔ الحمدللہ ہم تو ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا رہے، ہم تو دیکھتے ہیں ایسے ماشاءاللہ ان پیارے پیارے لوگ، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کہ وہ جو ہے نا مطلب اپنی پوری زندگی تبدیل کر لیتے، پوری زندگی تبدیل کر لیتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر صلاحیت ہے ان تک آپ بہت بات پہنچائے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ان کا لائن کھل جائے گا۔ ممکن ہے آپ سے بھی آگے ہو جائیں گے، نکل جائے، یہ بھی پاسبل ہے۔ ضروری نہیں کہ مطلب وہ جو ہے نا آپ جن کو بتائیں تو آپ کے پیچھے پیچھے ہی رہے۔ ممکن ان کے اندر اتنی ڈیڈیکیشن ہو کہ وہ آپ کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے، لیکن اس کے ثواب میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ یعنی وہ جتنا کما رہا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں کما رہا ہوگا بلکہ آپ کے لیے بھی کما رہا ہوگا۔ میں آپ کو ایک عامل کا واقعہ سناؤں۔ عملیات یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے نا، تو اس عامل کو میں نے کچھ چیزیں بتائی تھی، عملیات کی نہیں لیکن ان کو اس سے فائدہ ہوا تھا، کیونکہ عامل تو میں ہوں نہیں۔ تو مجھے ایک دفعہ کچھ پیسے میرے پاس لائے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس سے ہم سیکھتے ہیں نا، تو اگر اس سے آگے کچھ کماتے ہیں تو تیسرا حصہ اس کا ہوتا ہے۔ یا عاملوں کا مطلب ہے کوئی پروٹوکول ہے، ہاں جی، تو تیسرا حصہ اس کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے چونکہ مجھے یہ چیز سکھائی ہے تو اس سے مجھے فائدہ ہوا، تو میں جو ہے نا مطلب میں نے خدا کے لیے مجھے اپنے جیسا نہ بناؤ، مہربانی کر کے مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، الحمدللہ، شکر اللہ کا، ہاں جی، میرے لیے وہ کافی ہے۔ ہاں جی، تو نے اگر اس سے کچھ فائدہ حاصل کیا وہ تمہاری اپنی بات ہے، ہمارے یہ چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ پاک نے ان چیزوں کے لیے محتاج نہیں رکھا۔ ہاں جی، تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک چیز کے ہم محتاج ہیں اور وہ ہم مانگتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ بہت سارے ساتھی ہیں باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، کبھی ٹیلی فون وہ کر لیتے ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے، تو جب وہ آنے والے شاہ صاحب بتائیں آپ کے لیے کیا لائے، میں نے کہا میرے لیے دعا کریں۔ اب حیران بھائی کیا دعا کریں؟ میں نے کہا آپ جو مرضی ہے میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہمارے لیے یہ چیز چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب اور یہ اجر جو آپ کا ہمارے مثلاً کے ساتھ، میں نے آپ کو کوئی اچھی بات بتائی ہے، اللہ کرے، اور آپ نے اس کو لے لیا اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا اور آگے جا کر آپ نے اس سے اوروں کو بھی فائدہ پہنچایا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ آپ کو بھی اجر مل گیا، ان کو بھی اجر مل گیا، اور آپ دونوں کے برابر مجھے اجر مل گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! بلکہ میں اس میں تو ایک اور نیت بھی کرتا ہوں، وہ نیت یہ کرتا ہوں کہ تم کو تو سب کچھ آپ سے سمجھ کے ذریعے سے ملا ہے نا، مطلب کسی ذریعے سے بھی اگر خیر آئے تو شروع تو آپ سے ہم سے ہوا ہے نا۔ ہاں جی، تو اب اگر میں کچھ عمل کر رہا ہوں خیر کا، اللہ توفیق دے دے، تو اس کا اجر آپ سے کو بھی ملے گا نا۔ تو بس اس لحاظ سے ماشاءاللہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ مجھے بھی اجر مل جائے اور آپ سے کو مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ ہاں جی، تو یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، جو بھی نیک کام
کے لیے دعوت دیتے ہیں وہ بہت ہی نفع کا سودا ہے، بہت ہی نفع کا سودا ہے۔ آپ سب پڑھ لیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں نے دونوں پڑھ لیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ جتنا آپ لوگ نے پڑھ لیا نا، آپ کو ایک ایک درخت لگ گیا جنت کا، ماشاءاللہ۔ اور جتنی درخت آپ لوگوں کے لیے لگے نا، وہ اکیلے میرے لیے بھی لگے ہیں، سب کے برابر۔ تو مجھے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں جی۔ تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات بہت نفع کی ہے کہ آپ اپنا خیر دوسروں تک پہنچائیں۔ جب بھی آپ کا کوئی خیر کا مطلب جو ہے نا وہ ہے، وہ دوسروں تک پہنچائے۔ ممکن ہے کہ آپ اتنا زیادہ نہ کر سکے، وہ بہت زیادہ اچھا کر سکے، ان میں صلاحیت ایسی ہو۔ مثال کے طور پر دیکھو نا، اوپر کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں شیشے کے، آپ کا قد چھوٹا ہے، ایک بڑے قد والا آدمی ہے، آپ اس سے کہتے جی ایک برتن ذرا اگر کوئی اٹھا کے رکھ دینا تو یہ بچ جائیں گے۔ اب آپ نے کہہ دیا، آپ خود نہیں کر سکتے لیکن وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہاتھ بڑھا کے جو ہے نا بس وہ نیچے رکھ لے گا۔ تو اسی طریقے سے بعض صلاحیتیں بعض کو حاصل ہوتی ہیں، یا علم کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، رسوخ کے لحاظ سے۔ ابھی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ نے جو محنت کی تھی، انہوں نے اکبر کے درباریوں پہ محنت کی تھی۔ اکبر کے درباری ویسے دوسرے مشائخ علماء اور جو معاشرے میں اچھا مقام رکھنے والے تھے ان پر بھی کی، لیکن مین ان کا جو تھا نا وہ اس پہ تھا کہ اکبر کے دربار پہ محنت کی۔ اور حضرت کی محنت کی برکت سے اکبر کے نصف سے زیادہ درباری یا حضرت کے مرید تھے یا معتقد تھے، اور اکبر کو پتہ بھی نہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے والے جیسے عبد الرحیم خان خانہ حضرت کا مرید تھا، ان کے نام پہ مکتوبات موجود ہیں۔ یہ اکبر کا درباری تھا، بڑا درباری تھا، ہاں جی، لیکن وہ حضرت کا مرید تھا۔ اس طرح اور لوگ۔ تو اب یہ جو ہے نا یہ فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو وہ شر زیادہ پھیل نہ سکا، اور جس وقت اکبر مر گیا تو دربار میں چونکہ ان کی اکثریت تھی، لہذا خرم جو کہ اکبر کی طرف اس کو آنے نہیں دیا، جہانگیر کو بادشاہ بنوایا۔ راستہ کھل گیا الحمدللہ۔ سلیم جہانگیر جو ہے نا وہ تو پھر بعد میں ماشاءاللہ حضرت کا بڑے معتقد ہو گئے۔ تو مطلب یہ اللہ پاک نے ان سے پھر کام لے لیا، اور شاہ جان تو باقاعدہ بیعت ہوا، اور ورضی علمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد صاحبزادے خواجہ معصوم رحمۃ سے بیعت ہوا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ شر والے نظام خیر والے نظام میں تبدیل ہو گیا اس محنت پر۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں اپنے ساتھ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں اہل تک پہنچانا چاہیے۔ ہاں جی، اہل تک پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر یا ناجائز کام کو دیکھے، چاہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، اگر اس میں اتنی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان کے ساتھ آگاہ کر دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو بلکہ زبان سے روکنے پر بھی اندیشہ ہو تو پھر اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ کمزور ایمان ہے۔ یعنی ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ بری بات کو دل سے برا جانتا رہے، اور اگر دل سے برا نہ سمجھے تو پھر ایمان کہاں رہا؟ اس میں دیکھ لیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنی طاقت معاشرے کے اندر حاصل کر لو کہ ہاتھ سے کسی چیز کو روک سکو۔ یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں نا، سیاسی لیڈر، اللہ تعالیٰ جو صحیح سیاسی لیڈر ہیں، اللہ ان کو قوت نصیب فرمائے، ہم تو دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی ضروری۔ معلوم کہتا آج کل سیاست بہت گند ہے، بھائی پورا معاشرہ گند ہے تو آپ بھی گندے ہو جائیں، کیا بالکل گند کو مزید بڑھنا چاہیے؟ آپ کو اس کے لیے اچھائی کے لیے کوئی سوچنا چاہیے نا۔ تو اچھائی جس رخ کی چیز میں ہو، برائی جس چیز میں ہو، اچھائی اس میں آپ لائیں گے نا۔ تو سیاست میں اگر برائی تو سیاست میں اچھائی لانے کے لیے کوئی کیا کرے گا؟ مسجد میں بیٹھے گا، وہ سیاست میں آئے گا نا، تبھی تو پھر سیاست میں اچھائی آ سکے گی۔ تو اس کے لیے کچھ لوگ ہونے چاہیے نا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى،
یعنی مطلب ہے کہ وہ امت، وہ جو قوم ہے وہ ان میں ہونا چاہیے نا، یعنی سیاسیوں میں ایک پارٹی کم از کم ایسی ہونی چاہیے جو حق کی دعوت دے، برائی سے روکے. یہ اصل میں بہت. تو اب یہ جو بات ہے کہ جس کو طاقت ہو اپنے طاقت سے اس کو روکے، تو کم از کم آپ کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے. اور یہی حضرت مجدد نفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا کہ انہوں نے وہ طاقت حاصل کر لیا پھر. اور زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تخت پر بیٹھ کر اپنے ساتھ فقہا کو بٹھا دیا اور فتاوی عالمگیری لکھوایا. ظاہر مطلب ہے کہ کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا. اس وجہ سے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی اتنی طاقت آنی چاہیے کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکے. یعنی حکومت میں وہ لوگ آ جائے جو اہل خیر ہو. ظاہر ہم تو سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن اہل سیاست کو برا نہیں سمجھتے. جو صحیح سیاست کرتے ہیں ان کو برا نہیں سمجھتے. ہاں البتہ چونکہ سارے کام لوگ نہیں کر سکتے. مثلا تبلیغ جماعت کو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میں ادھر ہوتا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ خانقاہ کو تو نہیں چھوڑ سکتا، تو ان کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں نا، مطلب ان کو اچھا تو سمجھتا ہوں نا. تو اسی طریقے سے میں اگر سیاست میں نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب میں سیاست کو برا کہنا شروع کر لوں. میں نہیں آ سکتا، چلو ٹھیک ہے جی، میں نہیں آؤں گا. لیکن جو آئیں گے ان میں جو اچھے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہے کوئی شخص جو ہو کسی قوم میں گناہ کرتا ہو ان لوگوں میں، اور وہ لوگ طاقت رکھتے ہیں اس کو روکنے کی، پھر بھی نہ روکتے، مگر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا ان کے مرنے سے پہلے. یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث شریف سیاست میں. مطلب یہ ہے کہ جن میں طاقت ہے اور وہ نہیں روک سکتے، یعنی وہ نہیں روکتے، تو پھر ان پر عذاب آئے گا. مثلا کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، ہاں جی کوئی اور ہے، مطلب جو یعنی ان کے پاس طاقت ہے اس کو روکنے کی، اور وہ پھر بھی نہ روکے، پھر ان پہ عذاب آتا ہے. اور رسول کریم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ دو، الٹ پلٹ کر دے اس کے باشندوں سمیت. پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار، بے شک اس میں تیرا فلاں بندہ ہے، اس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیرے نافرمانی نہیں کی. ارشاد ہوا الٹ پلٹ کر دے اس شہر کو، اس بندے پر، ان لوگوں پر، کیونکہ اس کے چہرے کا میرے لیے کبھی ایک رنگ بھی نہیں بن رہا. مطلب اس نے اس کو برا نہیں سمجھا، گویا کہ اس سے انڈیفرنٹ رہا. اس سے وہ صوفی جو کہتے ہیں نا نہ چیڑو نہ چھوڑو بھلے والی بات ہے جو، یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے. مطلب تصوف تو یہ ہے کہ صحیح کو صحیح کو، غلط تو غلط کہہ دو. جس طرح حب فی اللہ مطلوب ہے اس طرح بغض فی اللہ بھی مطلوب ہے، دونوں چیزیں. تو یہاں پر بھی والی بات ہے کہ اللہ اکبر، تو جو لوگ برائی کو دیکھ کر طبیعت پہ بوجھ ان کا نہیں آتا تو وہ ان کے ساتھ شامل سمجھے جائیں گے. اور اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اختیار کیجئے معافی کو اور حکم کیجئے نیکی کا اور روگردانی کیجئے جاہلوں سے. مطلب یہ کہ معاف کر لیا کرو اور نیکی کا امر کر لیا کرو اور جاہلوں سے روگردانی. آپ سے ہم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عام طور پر عذاب نہیں بھیجتا بعض لوگوں کے عمل کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ اپنے سامنے منکر کو دیکھیں اور اس پر قادر بھی ہوں، اس کے انکار پر، پھر بھی ان کو نہ روکے. اور جب وہ ایسا کریں یعنی باوجود قدرت کے پہلے منکر کو دیکھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سب خاص و عام کو عذاب دیتا ہے. اس وقت لوگ کہتے ہیں جی بس ہماری ذمہ داری نہیں بھائی، جس کی جتنی ذمہ داری بنتی ہے ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیک کاموں کا امر کیا کرو، برے کاموں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے، پھر تم اس عذاب سے دور کرنے کی دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی. تو ایک دن صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے آپ دعائیں کرتے ہیں آپ کو اجر ملتا جائے گا، لیکن معاملہ دوسرا ہے. آپ دعائیں کر لیا کریں، آپ کو دعا کا ثواب ملتا جائے گا، لیکن معاملہ دوسرا ہے. بلکہ معاملہ دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اتنے باغی ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کے وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اب دیکھو یہ مہنگائی کا جو عذاب آ گیا ہے،
بے حیائی کا جو عذاب آ گیا ہے، بددینی کا جو عذاب ہے، بددینی، ایک ہوتے بے دینی، ایک ہوتے بددینی۔ بددینی کا عذاب یہ ہے کہ قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، باطل جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور جو صحیح لوگ ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ تو ظاہر مطلب ہے کہ پھر صورتحال کیا ہوگی؟ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں فلاں جگہ پہ گیا، رات کا وقت تھا، مجھے کتے پڑے وہاں کے پڑ گئے، تو میں نے پتھر اٹھانا چاہا، تو جس پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ زمین میں دھنسا ہوا ہے۔ تو میرے زبان سے نکلا عجیب لوگ ہیں، جن کو باندھنا تھا وہ تو کھلے چھوڑ دیے، اور جس کو کھلے رکھنا تھا وہ ان کو باندھ دیا۔ یعنی پتھروں کو کھلے رکھنا تھا تو ان کو باندھ دیا، اور کتوں کو باندھنا تھا تو ان کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس طرح مطلب ہے کہ جو لوگ بدماش وہ دندناتے پھر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، ہاں جی، اور جو شرفاء ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے، ہاں جی۔ یعنی اس بات پہ کہ تو نے شرافت کی بات کیوں کی، اس وقت صورت حال ہے، یعنی برائی پر کسی کو نہیں پکڑا جا رہا، اچائی پہ پکڑا جا رہا ہے۔ یہ خطرناک دور ہے، ہاں جی۔ کوئی خیر کا کام کرے، مثلا کوئی مسجد کو پیسہ بیچتا ہے، منع۔ کوئی جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ مدرسے کو پیسہ بیچتا ہے، منع۔ کوئی کسی اور رفاہی کام کے لیے، کوئی ناچ گانے کے لیے بیچ رہا ہے، اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کنسلٹ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اور ان چیزوں کے لیے پیسہ بیچنا منع ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو یہ اپنے عذاب کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں، تو عذاب تو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ وہی یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح ہمیں اجتماعی توبہ کرنا پڑے گا تاکہ عذاب ٹل جائے، ورنہ کشتخوں کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب دیکھو شام میں جیسے آ گیا، برما میں آ گیا، ہاں جی، سوات پہ گزر گیا، اس طرح مطلب ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا مختلف جگہوں پہ مطلب یہ آ گئے۔ تو یہ کیا چیزیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے بہت کچھ معاف فرماتے ہیں، یعفون کثیر، بہت کچھ معاف کرتے ہیں، لیکن کچھ پہ پکڑتے ہیں، اور پھر کچھ پہ جب پکڑ دے تو پھر چھوڑتے نہیں، پھر وہ، ہاں جی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔